بخشنا چاہے جب وہ اپنی امت کو تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے مان ہم جیسے گناہ گاروں کا، اس ماہ مقدس کو ایسی شان دیتا ہے۔ نیوز ویوز HD کی جانب سے برکتوں کے مہینے کا استقبال پروگرام شان رمضان، جس میں بیان ہوگی رمضان المبارک کی شان، فضائل اور مسائل، سنائے جائیں گے انبیاء کے قصائص، بتائے جائیں گے قرآنی آیات پر مبنی وظائف۔ تو نیکی اور ہدایت کے اس سفر میں بنے رہیں ہمارے ہم سفر، روزانہ سحر 3 بجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام ناظرین کو قاری عبدالشکور قادری نیوز ویوز HD کی ٹیم کی جانب سے رمضان المبارک کے پروگرام شان رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جیسا کہ 5 رمضان المبارک ہے اور انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے ایمان کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نیکی و ہدایت کے اس سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ نساء 5واں پارہ 1 آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو کوئی اس برگزیدہ رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ یقیناً اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی ایک آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے ایمان کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کی حقیقت قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں کیا ہے۔ ایمان عمل سے ایک الگ چیز ہے، عمل ایمان کے تابع ہے۔ اگر عمل اچھا ہے اور ایمان مضبوط نہیں ہے تو عمل مردود ہے، اگر ایمان مضبوط ہے تو عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں کتاب الجہاد ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں شریک تھے۔ ایک شخص کفار کی طرف سے اس جنگ کے اندر، اس غزوہ کے اندر لڑائی کر رہا تھا۔ لڑائی کرتے کرتے وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک ایسے چہرے پر پڑی، اس چہرے سے ایک ایسی کشش نظر آئی۔ اس نے دل میں خیال کیا کہ یہ چہرہ کسی عام شخص کا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے نبیوں کے سلطان کا چہرہ ہے۔ جب اس نے چہرہ مصطفیٰ پر ایک ایسی کشش دیکھی، چاہتا تو قتل کر دیتا، شہید کر دیتا، ہاتھ میں تلوار تھی، کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا، مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑ رہا تھا۔ بس لڑائی کرتے کرتے چہرے پر ایک ایسی کشش نظر آئی، اس کشش نے اس کے ہاتھ کو روک دیا، اور سواری پر بیٹھے بیٹھے، نیچے نہیں اترا، سواری پر بیٹھے بیٹھے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے پا کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کیا اور عرض کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کس چیز کی ضمانت دیں گے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تو کلمہ پڑھ لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ معلوم ہوا اس وقت کے کفار بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی جس شے کی ضمانت دینا چاہیں دے سکتا ہے۔ تو جب اس نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کس چیز کی ضمانت دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا پکے رہنا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بھائی میں نے جو بات کر دی میں تو اس پہ پکا ہوں۔ اس نے کہا اچھا پھر کلمہ پڑھا دیجئے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو کلمہ پڑھا دیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پڑھو کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے سواری پر بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا۔ اب کلمہ جب پڑھ لیا، سواری پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے دل کے اندر، اس کے ذہن کے اندر ایک خیال آتا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، سواری سے نیچے اترو اور اس نبی کے قدموں کو بوسہ دے لو، پتہ نہیں زندگی میں پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ وہ سواری سے نیچے اتر رہا تھا، ایک پاؤں اس کا زمین پر تھا اور ایک پاؤں اس کا اس پائیدان کے اندر تھا۔ بس اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گردن کے بل گرا، گر کر مر گیا۔ اب اس مرنے کو مرنا نہیں کہیں گے، بلکہ یکا یک یہ شہادت کی موت ہے، اس کو شہید کہیں گے۔ اب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ اب میں اور آپ اس کو جنتی کیسے مان لیا؟ حالانکہ وہ تو کفار کے گھروں سے آ رہا تھا، اس نے لباس بھی کافروں کے گھروں والا پہنا ہوا تھا، اس نے تو ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا، اس کو جنتی کس چیز نے بنا دیا؟ اس نے جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی بنا دیا۔ عمل اس کے پلے میں ایک بھی نہیں تھا، ابھی تو وہ مشرکین کے گھر سے آ رہا تھا، اسلام کے ارکان جو 5 ہیں ان سے واقف بھی نہیں تھا، اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، ایک وقت کی سیکھی بھی نہیں، اور روزہ بھی نہیں رکھا، زکوٰۃ بھی نہیں دی، حج بھی نہیں ادا کیا، لیکن میں اور آپ نے اس کو جنتی مان لیا۔ کیوں؟ کس لیے جنتی مانا؟ کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے جو کلمہ پڑھا ہے، ایمان اس کا مضبوط تھا، اس ایمان نے اس کو جنتی بنا دیا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہو سکتے ہیں اور لوگ کویسچن کر بھی دیتے ہیں کہ جی جب وہ جنگ میں آیا تھا اس نے پہلے گواہی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی تو اس نے بعد میں دی ہے۔ تو میرا یہ جواب ہے کہ جب وہ جنگ میں آیا تھا
اس نے کس کے چہرے کو دیکھ کے کلمہ پڑھا تھا؟ اس کی ملاقات خدا سے ہوئی تھی یا مصطفیٰ سے ہوئی تھی؟ جب وہ جنگ میں آیا تھا اس نے کس کے چہرے کو دیکھ کے سوال کیا تھا؟ اس کا سوال میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کس چیز کی ضمانت دیں گے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے، میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، حج بھی نہیں کیا، زکوٰۃ بھی نہیں دی، روزے بھی نہیں رکھے، ارکان خمسہ میں سے کوئی رکن بھی، کوئی عمل بھی اس کے پلے میں نہیں تھا، لیکن وہ جنتی بن گیا۔ حضور علیہ السلام نے کہا تو وہ جنتی بن گیا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ جب اس نے کلمہ پڑھا، پہلے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، تو یہ کیسے ہو گیا؟ پہلے تو اس نے خدا کو مانا، پھر مصطفیٰ کو مانا۔ میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ جب اس نے مصطفیٰ کو کب مانا اور خدا کو کب مانا؟ پہلے جب کلمہ پڑھا خدا کو دیکھ کر پڑھا یا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے پڑھا؟ جب وہ جنگ میں آیا اس کی ملاقات خدا سے ہوئی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی؟ تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، پہلے اس نے مصطفیٰ کو مانا، مصطفیٰ نے اس سے خدا کو منوا لیا۔ اب اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوہ صفا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ جو ہے ہم عمر بھر اسکول کی اسلامیات کی بکس کے اندر پڑھتے آئے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات کو مان لو گے؟ اب جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ نئی بات ہے۔ جب انہوں نے کہا جی حضور مان لیں گے، تو آقا علیہ السلام نے آگے سے سوال کر دیا، کیوں مان لو گے؟ حالانکہ دشمن بے شک حملہ کرنے والا نہیں ہے، لیکن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، اور تم اقرار کر رہے ہو کہ ہم مان لیں گے، کیوں مان لو گے؟ انہوں نے کہا اس لیے مان لیں گے کہ آپ نے جو 40 سال کا عرصہ ہمارے درمیان گزارا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، اس لیے مان لیں گے۔ حضور علیہ السلام کی اس بات کو مان کر جنہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، کوئی ابو بکر و صدیق بن گئے، کوئی عمر و فاروق بن گئے، کوئی عثمان و ذی النورین بن گئے، کوئی حیدر کرار بن گئے، کوئی سلمان فارسی بن گئے، اور ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ کے کہے کو مان لینا یہ ایمان ہے۔ اب اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام خود بھی پڑھتا ہے اور ہمیں بھی حکم دیتا ہے۔ اب درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں، نماز کا حکم صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، روزے کا حکم دیتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، حج کا حکم دیتا ہے، پڑھتا نہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ خود بھی درود پاک پڑھتا ہے، اور اپنے فرشتوں سے بھی سارے فرشتے اس کے حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بھی حکم دیا۔ اب درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے یار کا جواب ملتا ہے۔ بابا ہم تو ثواب کے تاجر ہی نہیں ہیں، اور ثواب کے تاجر بننا بھی نہیں چاہیے، بلکہ یار کے جواب کا تاجر بننا چاہیے کہ جب ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کریں تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ہمیں جواب ملے، وعلیک السلام یا امتی۔ اسرار الاولیاء کے اندر حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر لکھتے ہیں، اور کشف المحجوب میں حضرت عطا گنج بخش جویری نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک غار میں، ایک پہاڑ کے اندر 70 سال سے عبادت کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے میرے کلیم، میرا بندہ 70 سال سے اس غار کے اندر عبادت کر رہا ہے، اس کو میرا ایک پیغام دے دو، جا کر اسے کہو جا کر کہ اللہ رب العزت نے آپ کی 70 سال کی عبادت رد کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، اس سے پوچھا بھائی کب سے عبادت کر رہے ہو؟
اس نے کہا 70 سال ہو گئے مجھے اس غار کے اندر۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے۔ جب اس نے یہ سنا نا کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، روشنی آ گئی، وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ آپ نے فرمایا بھائی پہلے پیغام پورا سن لے پھر آگے والی بات کرنا۔ اس نے کہا جی کیا پیغام آیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تیری 70 سال کی عبادت رد کر دی ہے۔ اس نے اور خوشی سے جھومنا شروع کر دیا۔ داتا گنج بخش لجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں اس کو نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور اسرار الاولیاء میں حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ جب وہ خوشی سے جھومنے لگا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی تجھے تو رونا چاہیے، تیری 70 سال کی عبادت رد ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس سے غرض نہیں کہ میری 70 سال کی عبادت رد ہو گئی ہے، مجھے تو خوشی اس بات پر ہو رہی ہے کہ 70 سال بعد مجھے میرے یار نے پیغام تو بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے یاد تو کیا ہے کہ جا میرے بندے کو پیغام دیا، میں نے تیری 70 سال کی عبادت رد کر دی ہے۔ مجھے تو خوشی اس بات پر ہو رہی ہے، عبادت کرنا میرا کام تھا، قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کا کام ہے، میرا کام صرف عبادت کرنا ہے۔ مجھے تو خوشی یہ مل رہی ہے کہ 70 سال بعد چاہے نامقبولوں کی لسٹ میں صحیح میرا نام تو رب کی بارگاہ میں آیا ہے۔ اس لیے ہمیں ثواب کا تاجر نہیں بننا چاہیے بلکہ یار کا جواب کا تاجر بننا چاہیے۔ اور ایمان بھی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی، اور جب ہم نے نہ جبریل امین کو وحی لاتے دیکھا نہ قرآن اترتے دیکھا، آقا نے فرمایا یہ جبریل امین ہے، ہم مان گئے جی حضور یہ جبریل ہیں، فرمایا یہ وحی لانے والا فرشتہ ہے، ہم مان گئے جی حضور یہ وحی لانے والا فرشتہ ہے، فرمایا یہ جنت ہے، جی حضور یہ جنت ہے، فرمایا یہ دوزخ ہے، ہم نے عرض کی حضور دوزخ ہے، فرمایا حساب و کتاب ہوگا، جی حضور حساب و کتاب ہوگا۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان سب چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، مانتے پھر رہے ہیں۔ اس لیے مان رہے ہیں، کس نے کہا ہے؟ حضور علیہ السلام نے کہا ہے، اور مومن کی پہچان بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ مومن کی پہچان ہی یہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن بن دیکھے مان رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دارمی شریف کے حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام فرما رہے، صحابہ تمہیں کن کا ایمان دیکھ کر تعجب والی بات نظر آتی ہے، حیرانگی والی بات نظر آتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے ایمان کو۔ میرے آقا نے فرمایا فرشتوں کے ایمان میں کون سی تعجب والی بات ہے؟ وہ تو ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، کوئی اور بتاؤ؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر انبیاء کرام ہیں۔ فرمایا انبیاء کیسے؟ ان کے ایمان میں تعجب والی بات ہے؟ انبیاء کا تو معنی معصوم ہے، وہ تو معصوم ہیں، اللہ کے معزز ہیں، اور کوئی بتاؤ؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم صحابہ کرام ہیں۔ فرمایا آپ کے ایمان میں کون سی تعجب والی بات ہے؟ آپ نے تو دیکھا کہ آپ کے سامنے آپ کا نبی چاند کے 2 ٹکڑے کرتا ہے پھر جوڑ دیتا ہے، آپ نے دیکھا علی کی نماز کے لیے سورج کو عصر کے وقت پر لاتا ہے، آپ نے دیکھا کہ جہاں میں چلتا ہوں پتھر اور پہاڑ جو ہیں اور درخت جو ہیں مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ آپ کے ایمان میں کون سی کمی والی بات ہے؟ کون سی تعجب والی بات ہے؟ کون سی حیرانگی والی بات ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول بہتر جانتے ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے بعد میری امت کے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے نہ تمہیں دیکھا ہوگا، نہ جبریل کو وحی لاتے دیکھا ہوگا، نہ قرآن کو اترتے دیکھا ہوگا، نہ مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا، پھر بھی وہ بن دیکھے مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوں گے۔ ان کا ایمان جو ہے تعجب والا ایمان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پہنچانے والے آپ بن جائیں، میں بن جاؤں، اور یہ وظیفہ وہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پہنچانے والے بن جائیں گے، ہر روز گنبد خضرا میں ہمارا نام پیش ہونا شروع ہو جائے گا، تو جب قبر کا وقت آئے گا یہ رشتہ دار، یہ دنیا دار، یہ بھائی، یہ اعزاء اقربا سب چھوڑ جائیں گے، منو مٹی کے نیچے رکھائیں گے، غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، جنازہ پڑھائیں گے، اس کے بعد منو مٹی کے نیچے رکھائیں گے۔ آج اگر قبر میں بھی کوئی کام آ رہا ہے
قبر میں بھی جو جس کے ساتھ تعلق ہے وہ کون ہے؟ وہ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب فرشتے کہیں گے ماں ربوں کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، جب انسان یہ دو سوالوں کے جواب دے چکا ہوگا، اور اگر ان دو سوالوں پر ہی گفتگو ختم ہونی ہوتی، بات ختم ہونی ہوتی، تو رب کعبہ کی قسم کبھی بھی تیسرے سوال کی نوبت نہ آتی۔ جب تک تیسرے سوال کا ہم انسان جواب نہیں دے لیں گے، اس وقت تک ہمارا اگلا سفر شروع نہیں ہوگا۔ اور میری محبت، میرا وجدان، میرا عشق کہتا ہے کہ جب ہم ہر روز گنبد خضرا تک درود و سلام پہنچانے والے بن جائیں گے، جب قبر کا وقت آئے گا، فرشتے کہیں گے ماں ربوں کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، جب گنبد خضرا کے والی، حسنین کے نانا، زہرا کے بابا کی باری آئے گی، فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، بندے بتا یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تیرے سامنے ہے، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تجھے تو ہم نے، اللہ رب العزت فرمائے گا، تجھے میں نے دنیا میں خطیب بنایا، منبر پر بٹھایا اور تجھے مسجد کا امام بنایا، بتا تو میرے محبوب کی شان کیسی بیان کرتا تھا۔ آج قبر کے اندر نہ کوئی بھائی کام آئے گا، نہ کوئی دوست کام آئے گا، وہاں بھی کام آئیں گے تو زہرا کے بابا کام آئیں گے۔ اگر آپ ہر روز گنبد خضرا تک درود و سلام پہنچانے والے بن جائیں گے، میری محبت، میرا وجدان، میرا عشق کہتا ہے جب فرشتے کہیں گے بتا یہ جو خوبصورت چہرے والے، یہ نورانی ہستی جو تیرے سامنے کھڑی ہے، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ میری محبت کہتی ہے حضور اس وقت ضرور کہیں گے فرشتوں اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ غلام کون لیٹا ہوا ہے۔ تو آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے نصیب بچے ہیں میرے مزار کے۔ دنیا کی زندگی کے اندر میری آنکھیں ترستی رہیں کہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ لوں، حضور کی زلف عنبری دیکھ لوں، علم نشرہ والا سینہ دیکھ لوں، جد اللہ والے ہاتھ دیکھ لوں، والضحیٰ کا مکھڑا دیکھ لوں، لیکن دنیا کی زندگی میں تو نہ دیکھ سکا۔ میری قبر کتنی اچھی ہے، حضور میری قبر میں تشریف لا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ آپ جب حضور قبر میں تشریف لائیں گے، آپ حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے؟ وہ فرماتے میں یہی کہوں گا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، کہ آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے۔ محبت والے کہتے ہیں جب حضور تشریف لے آئیں گے اور جانے لگیں گے، حضور کے قدموں سے لپٹ کے عرض کریں گے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، عمر ساری گزار کے پائی ہے یہ گھڑی۔ آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے اور انشاءاللہ العزیز کل چھٹے رمضان مبارک کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز جیسا کہ پہلے پروگراموں میں آپ کو پروگرام کے اختتام پر ایک اچھا وظیفہ بتایا جاتا ہے، وہ یہی سب سے اچھا وظیفہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا، وہ قیامت والے دن میرا اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، اس قدر وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اس لیے خود بھی درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں تاکہ ان کی زبان کے اندر مٹھاس پیدا ہو، ماں باپ کے فرمانبردار بنیں۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ شاعری کرتے ہیں، جو بھی شعر لکھتے ہیں اس میں حسن آ جاتا ہے، اس میں مٹھاس آ جاتی ہے، ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا ہے، یہ اس کی برکت سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو نیکی و ہدایت کے اس سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے اندر اپنی قیمتی آراء ضرور دیں۔ والسلام والسلام۔